السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر گھروں کی ایک خاموش حقیقت ہے، ایک ایسی گونج جو دلوں میں رہ جاتی ہے۔ ذرا ایک منظر سوچئے، ایک ایسا گھر جہاں پابندی سے اذان کی پرسکون آواز گونجتی ہے، جہاں شیلف پر قرآن پاک موجود ہے جس کی برکتیں گھر پر نازل ہوتی ہیں، لیکن پھر اسی گھر کی دیواروں کے اندر ایک بیوی کی آواز اپنے شوہر کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف آواز کا بلند ہونا ایک رشتے کو کمزور کرتا ہے، یا معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے؟ کیا اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں؟ آئیے اس مسئلے کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں آوازیں گونجتی ہیں، ان کے پیچھے آخر کہانی کیا ہے۔ دیکھیے، یہ سوال صرف کسی ایک کا نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے دل کی آواز ہے جو اپنے رشتے میں محبت تو چاہتا ہے، لیکن غصے میں بس خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کہانی میں صرف ایک قصوروار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دو دلوں کی ایک جیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے اس عورت کے بارے میں، صبح سے رات تک کام، بچے، گھر، ذمہ داریاں، وہ پوری طرح تھک چکی ہے، اور پھر اوپر سے شوہر کا سخت لہجہ، بس وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ دل میں جو درد ہوتا ہے نا، وہ غصے کی صورت میں زبان پر آ جاتا ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ لیکن آئیے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ شوہر بھی تو کام کا پریشر، باہر کی ذمہ داریاں، وہ بھی اپنی جگہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اصل میں یہ دو زخمی دل ہیں جن کے درمیان بس یہ اونچی آواز آ گئی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ اخلاق کا دین ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے اور سننا کیسے ہے۔ اللہ کو بھی سختی نہیں، نرمی ہی پسند ہے۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی اپنی کسی زوجہ سے اونچی آواز میں کلام نہیں فرمایا۔ تو آئیے اب واپس اسی اہم سوال پر آتے ہیں، کیا بیوی کا شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا گناہ ہے؟ اس کا جواب نہ بڑا نازک ہے، اسے ذرا غور سے سمجھیں۔ اگر کسی تکلیف یا غصے میں کبھی کبھار غلطی سے آواز اونچی ہو جائے تو یہ غلطی ہے، لیکن اگر یہ عادت بن جائے جس میں بے ادبی ہو، شوہر کی عزت کا خیال نہ ہو، تو ہاں، یہ چیز گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن آخر انسان ہے نا، غلطی تو ہو جاتی ہے، تو جب غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں غصے کی آواز بلند ہوتی ہے نا، تو وہاں صرف شوہر کا دل نہیں دکھتا، وہاں رحمت کے فرشتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ پر اللہ کی رحمت تو دیکھیے، وہ کتنا مہربان ہے۔ اگر اس اونچی آواز کے بعد کوئی دل سے معافی مانگ لے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے کامل رشتے نہیں دیکھتا، میں تو وہ دل دیکھتا ہوں جو اپنی غلطی مان کر جھکنے کے لیے تیار ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس رحمت کو کیسے پایا جائے اور گھر میں سکون واپس لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک بہت ہی آسان سا لیکن بہت طاقتور عمل ہے۔ جب بھی غصہ آئے، 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 3 بار یا حلیم پڑھیں، اور آخر میں دل سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل میں نرمی ڈال دے اور میرے گھر میں سکون دے دے۔ اس کو صرف 21 دن پابندی سے کر کے دیکھیں۔ دیکھیے، عادتیں بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اگر مستقل مزاجی سے یہ کیا نا، تو انشاءاللہ گھر میں اونچی آوازوں کی جگہ محبت بھری باتیں لے لیں گی۔ اور چلیے آخر میں ایک ایسی بات، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو اپنی زندگی کے اصل مقصد پر سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کل کو جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، جب قبر میں جائیں گے، تو وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ گھر میں کس کی آواز اونچی تھی اور کس کی نیچی۔ نہیں، وہاں صرف ایک سوال ہوگا، تم نے اپنے رشتے کیسے نبھائیں؟ تو جب تک وقت ہے، جب تک سانس ہے، آواز نہیں، اپنا لہجہ بدلیں۔ کیا پتہ یہی ایک نرمی آخرت میں نجات کا سبب بن جائے۔